سلطنت کے بکھرنے کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ اس تباہی کا سب سے زیادہ اثر ایک معزز خاندان پر پڑا جس میں 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کا باپ میر قاسم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن جب دشمنوں نے شہر پر قبضہ کر لیا تو ان کی میر قاسم کو دشمنوں نے پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کے بعد ان کی بیٹیوں کی نیلامی شروع ہو گئی۔ بازار میں لوگ جمع ہو گئے، ہر کوئی ان کی قیمت لگانے کے لیے تیار تھا۔ بڑی بہن زہرا کی جبری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو پہلے ہی 3 بچوں کا باپ تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بے بس تھی۔ دوسری بہن سریا کو ایک ظالم تاجر نے خرید لیا جو اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتا تھا۔ اس کا دل روز خون کے آنسو روتا مگر وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تیسری بہن سنا نے جب اپنی بہنوں کی بربادی دیکھی تو اس نے سب سے چھوٹی بہن عائشہ کو گھر سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ سنا خود بھی فرار ہو گئی لیکن قسمت نے اسے ایک ایسے قبیلے میں پہنچا دیا جہاں کے لوگ جاہل اور سنگ دل تھے۔ وہ لوگ بہت جاہل تھے، عورت کو غلام بنا کر بہت بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے سوناک کو غلام بنا لیا تھا اور ہر طرح کا ظلم کرنے لگے۔ وہ رات دن اپنی بہنوں کو یاد کرتی اور خوب ان لوگوں سے اپنی رہائی کی بھیک مانگتی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ قید میں رہی، ہر روز اذیت برداشت کرتی مگر اسے کوئی رہائی نصیب نہ ہوئی۔ سب سے چھوٹی بہن عائشہ اپنی بہنوں کی حالت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی قید سے بھاگ جائے گی۔ وہ رات کے اندھیرے میں نکلی اور چلتے چلتے ایک ویران مقام پر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوئی، ایک بڑا اور شاندار شیر اس کے پاس آ گیا۔ عائشہ خوفزدہ ہو گئی مگر شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے گرد گھومنے لگا جیسے کہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ بدتماش لوگ عائشہ کے قریب پہنچے لیکن شیر نے ان پر دھاڑ کر انہیں بھگا دیا۔ عائشہ حیران تھی کہ یہ شیر اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ اپنے گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، شیر نے عائشہ سے کہا۔ عائشہ نے شیر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور وہ شیر سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ تھا۔ شیر اسے ایک بزرگ کے پاس لے گیا جو ایک دانا اور نیک شخص تھا۔ اس بزرگ نے عائشہ کو سمجھایا کہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے اور اسے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ عائشہ مشکلات سے گزرتی ہوئی اپنے چچا کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ عائشہ ایک بوٹ میں بیٹھ کر اپنے چچا کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں اس کا منگیتر زان بھی تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد چچا نے عائشہ کی شادی اپنے بیٹے زان سے کر دی۔ زان نہایت نیک دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ شادی کے بعد عائشہ کو ہر روز نایاب لباس پہنایا جاتا، وہ عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا، مگر وہ اپنی بہنوں کو کبھی نہیں بھولی اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتی رہی کہ شاید اللہ ان کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دے۔
عائشہ کو پھولوں سے بے حد محبت تھی۔ جب بھی کسی باغ کھیت کے قریب سے گزرتی وہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اس کے نزدیک پھول صرف خوبصورتی کی علامت نہیں تھے بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک حسین نمونہ بھی تھے۔ عائشہ ایک نہایت نیک دل اور شکر گزار لڑکی تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی محبت اور شکر گزاری کا جذبہ موجزن رہتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی رب کی رحمت کو محسوس کرتی اور ہر نعمت پر دل سے دعا کرتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رحم دلی صرف طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ آج بھی وہ شیر جنگل میں گھوم رہا تھا مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے ایک ننھی جان بچا کر انسانیت کو وہ سبق سکھایا جو شاید خود انسان بھی بھول گئے تھے۔